اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام امام الجواد کی شہادت کے دن ہیں، اور اس مناسبت سے امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ المؤمن یحتاج الی ثلاثۃ خصال، مومن 3 خصلتوں کی طرف محتاج ہے، یعنی مومن کے اندر 3 صفت ہونی چاہیے۔ پہلی خصلت توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق ہونی چاہیے مومن کے اندر۔ وواعظ من نفسہ، اور اپنے نفس کے اندر اپنے وجود میں ایک نصیحت کرنے والا واعظ کرنے والا نفس ہونا چاہیے۔ وقبول ممن ینصحہ، اور اگر کوئی شخص انسان کو نصیحت کرتا ہے تو اس کی بات کو قبول کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت و ظرفیت ہونی چاہیے۔ ہاں عزیزوں، امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث جس میں 3 فقرہ ہے، لیکن بہت ہی قیمتی باتیں ہیں اور بہت ہی انسان کی زندگی میں چینجنگ اور تغییر لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ اگر ہم غور کر لیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مومن 3 چیزوں کی طرف محتاج ہے۔ محتاج کسے کہتے ہیں؟ محتاج اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کی اشد ضرورت رکھتا ہو، اس کے بغیر اس کی زندگی کا نظام نہ چل رہا ہو۔ تو اگر یہ 3 صفت مومن کے اندر نہ ہو تو پھر مومن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توفیق، بے شک اگر توفیق نہ ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں وہ توفیق من اللہ ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی اپنی کامیابی پہ، اپنی ترقی پر انسان اترائے نہیں، گھمنڈ نہیں کرے، بلکہ یہ سوچے کہ اس ذات نے دیا ہے، شکریہ ادا کرے، اور ہر لمحے اللہ سے توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اگر توفیق ایک لمحہ بھی اللہ کی نظر کرم اور اس کی عنایت ہم سے ہٹ جائے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی توفیق بے شک ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری جو کوشش و تلاش ہے، ہماری تلاش، ہماری کوشش، یہ تمام چیزیں ہماری توفیق میں اثر رکھتی ہیں۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ خدا توفیق دے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ حرکت صرف کر سکتے ہیں، برکت تو اللہ کے ہاتھ میں، کوشش کر سکتے ہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جو کچھ بھی ہے اسی کی ذات سے۔ وواعظ من نفسہ، انسان زندگی میں اپنی غلطیاں کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اب اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی انسان سے ہو گئی، انسان ہے مرکب الخطایا، انسان مرکب خطا ہے، غلطیوں سے مل کے بنا ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف مخصوص ذوات ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اب انسان جو کہ مرکب الخطا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے لیکن اس کے اندر اصلاح کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ وہ اصلاح ہو سکتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، وہ اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہو سکتا ہے، جو اس نے کیا ہے اپنے گزشتہ سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ جب ایسا انسان کوئی غلط کام کرے اور غلط کام کرنے کے بعد گناہ، غلط کام، جو بھی غلطیاں ہر انسان سے سرزد ہوتی، تو اب اس کے اندر ایک نصیحت کرنے والا نفس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو خود کو ملامت کرے، منتظر نہ رہے کہ اگر کوئی آ کے اسے توجہ دلائے، بیدار کرے تو بیدار ہو، نہ، خود سے اپنے اعمال پہ غور و فکر کر کے خدا کی طرف متوجہ ہو، اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو اور خدا کی طرف متوجہ ہو۔ تو واعظ من نفس، اس کے نفس کے اندر ایک نصیحت کرنے والا نفس ہونا چاہیے۔
وقبول ممن ینصحہ۔ تیسری چیز جو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، انسان کے اندر یہ ظرفیت ہو کہ دوسروں کی نصیحت کو قبول کرے، دوسروں کی جو اس کے بارے میں نصیحت ہے، خیر خواہی، ہر انسان سے برا نہیں چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمدردی کے طور پہ کوئی بات کہتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں، تو ایک صلاحیت مومن کے اندر ہونی چاہیے، یعنی انعطاف پذیری، دوسرے کی نصیحت اور دوسرے کی اچھی باتوں کا اثر، اگر انعطاف پذیری انسان کے اندر نہیں ہے بلکہ اکڑ پائی جاتی ہے، ہم نے جو کہہ دیا وہی ہے، ہم نے جو سوچ لیا وہی ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو ایسا انسان کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا۔ اس لیے نصیحت کرنے والے نفس کے ساتھ ساتھ قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہونا چاہیے۔ ہاں بے شک عزیزوں، یہ الفاظ، یہ قیمتی باتیں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے دہان مبارک سے نکلی ہوئی، وہ بھی کون؟ امام جواد، جنہوں نے 7 سال کی عمر میں اپنا علمی لوہا، اپنی علمی عظمت سب کے سامنے ثابت کر دی تھی۔ مامون آپ کی علمی عظمت کو دیکھ کر اتنا متحیر ہو گیا تھا، متعجب ہو گیا تھا کہ وہ حاضر تھا کہ اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر اس نے عقد کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ امام معصوم ہے، ہمارا امام، چاہے وہ 7 سال کی عمر ہو، چاہے 70 سال کی عمر ہو، علم لدنی لے کر آتا ہے، اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے تمام الفاظ اور تمام باتیں اور تمام نصیحتیں ہمارے لیے بیش قیمت ہیں اور ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں ہم جگہ دینے کی کوشش کریں۔ جب ہم ان کی باتوں کو اپنی زندگی اور اپنی جگہ، اپنے وجود میں گھر کر دینے کی کوشش کریں گے، جگہ دینے کی کوشش کریں گے، تو بے شک ہماری زندگی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جو ہمارا مقصد ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں، کبھی رسم و رسومات کے چکر میں ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، کبھی ایسی چیزوں کو ہم دین سمجھ بیٹھتے ہیں جو دین شاید ایک حد تک ہماری زندگی میں نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کے بجائے رسم کا حصہ بنا لیا۔ نہیں، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھیں، ان کے فضائل کو دیکھیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ وقت نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے فضائل اور آپ کے علمی جو کرامات آپ کی علمی صادر ہوئیں، اور آپ کے دور کے جو خلیفہ تھے، چاہے مامون ہو، چاہے معتصم عباسی ہو، سب کے سب آپ کی علمی کاوشوں اور آپ کی علمی بیان سے حیرت انگیز تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، ہر امام ہمارے لیے نور ہے، ان کی باتیں ہمارے لیے نور ہے۔ آئیے سلام دیتے ہیں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آج کی شب میں، جو آپ کی غالباً شہادت کی شب ہے۔ السلام علیکہ یا محمد ابن علی التقی الجواد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔